السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 18ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی سورہ مؤمنون ہے، اور دوسری سورہ نور ہے، اور تیسری سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ مومنون کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے، اور سورت کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں مومن لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو فلاح پانے والے قرار دے رہا ہے۔ فلاح پانا، کامیاب ہونا، فلح یفلح فلحا، جس کے معنی کامیاب ہونے کے آتے ہیں۔ کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ کامیاب فلاح کی طرح کام کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ فلاح اس کسان کو کہتے ہیں جو اپنے کھیت میں رات دن محنت کرتے رہتا ہے۔ کسان آدمی اپنے کھیت میں مسلسل محنت کرتا ہے، گرمی ہو تو بھی محنت کرتا ہے، سردی ہو تو بھی محنت کرتا ہے، بارش ہو تو بھی محنت کرتا ہے، شام میں جلدی سو جاتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھتا ہے۔ یہ کسان کی شان ہوتی ہے۔ انتھک محنت کرتا رہتا ہے، امید پر محنت کرتا رہتا ہے۔ تو جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، رات دن محنت کرتا رہتا ہے، موسم کی پرواہ نہیں، گرمی کی پرواہ نہیں، سردی کی پرواہ نہیں، بارش کی پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے کھیت میں کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ تو مومن کو بھی اسی طرح اگر کام کرے، اسی طرح وہ عبادت کرے، اس کو موسم کا اثر نہ ہو، اس کو سردی کا اثر نہ ہو، اس کو گرمی کا اثر نہ ہو، اس کو بارش کا اثر نہ ہو، کسی بھی چیز کا اثر ایک حقیقی مومن پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بارش کتنی بھی رم جھم آتی رہے، موسلا دھار بارش آتی رہے، یا تو مسجد کو آئے گا یا تو گھر میں نماز پڑھے گا۔ سردی کتنی بھی رہے، وہ صبح میں بیدار ہوگا، پانی ٹھنڈا رہو تو بھی وضو کرے گا، پانی گرم ہو تو بھی وضو کرے گا، اگر موسم گرما کا ہے تو بھی وہ برابر نماز کا اہتمام کرے گا۔ قد افلح المؤمنون، ایسی اگر کوئی محنت کرتا ہے دین کے معاملے میں تو وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایمان والے کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے اس کو دائیں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، بائیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کا دھیان مکمل نماز میں رہتا ہے، اس کا دل بھی نماز میں رہتا ہے، اس کا تن بھی نماز میں رہتا ہے، اس کا من بھی نماز میں رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو، ایسی نماز پڑھو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا تقوی اگر نہیں پیدا کر سکتے ہو، کم سے کم یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو خشوع خضوع کہا جاتا ہے۔ من بھی ساتھ رہے، تن بھی ساتھ رہے، دونوں بھی حاضر رہے، تو اس کو خشوع خضوع نماز کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مومن کی دوسری شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیکار باتوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے،
مومن کبھی بھی بیکار باتوں میں شامل نہیں ہوتا، لغو باتوں میں شامل نہیں ہوتا، بہکی باتوں میں شامل نہیں ہوتا، ٹائم پاس والی باتوں میں شامل نہیں ہوتا، ٹائم پاس والے چبوتروں پر نہیں بیٹھتا، ٹائم پاس والے ہوٹلوں میں نہیں بیٹھتا، ٹائم پاس والے بازار میں نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام کو ایک صحیح انداز میں استعمال کرتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں تو ٹائم نہیں لگا رہے ہیں بلکہ ٹائم کو انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں جتنا ٹائم لگائیں گے اتنا بدلہ لے کر جا رہے ہیں آپ، یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ مومن لغو باتوں سے دور رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مومن کی شان بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ عبادات کئی طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو خالص بدنی عبادت کہی جاتی ہے، وہ نماز ہے، نماز کی شکل میں ہے۔ اور ایک عبادت ہے جو خالص مال اس میں خرچ ہوتا ہے، اس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ اور ایک عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، اور وہ مالی اور جسمانی عبادت کہلاتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ حج کی شکل میں ہمارے سامنے۔ حج بندہ کرتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اس کو اس میں شامل رکھنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ خالص مالی عبادت زکوٰۃ کی شکل میں، خالص بدنی عبادت نماز کی شکل میں، مالی اور بدنی دونوں عبادتیں حج کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو مومن بندہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اللہ نے اس کو جو عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ بتائی گئی کہ وہ پاک دامن رہتا ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ مومن کی شان ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پاک دامن ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو پاک دامن ہوتا ہے، برائی کی دعوت دینے کے باوجود بھی انکار کرتا ہے، وہ آدمی عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے، عرش کے سائے تلے جگہ اس کو دی جانے والی ہے۔ تو مومن ہمیشہ پاک دامن رہتا ہے، اپنے دامن پر داغ لگنے ہی نہیں دیتا، اپنے عزت پر حرف آنے نہیں دیتا، دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہے، برائیوں کے تہمتوں کے برائیوں کی جگہوں سے دور رہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ مومن کی شان یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے۔ اور امانت داری کی ایک بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بچوں اب خاموش بیٹھو یا تو بھیج دوں گا اب باہر آپ کو۔ امانت داری کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 کسان رہتے تھے، بنی اسرائیل میں 2 کسان رہتے تھے۔ ایک کسان نے اپنا کھیت بیچا اور دوسرے کسان نے اب اس کا کھیت خریدا۔ ایک کھیت بیچنے والا ہے، دوسرا خریدنے والا ہے۔ جس کسان نے کھیت کو خریدا، جب کھیت خریدتا ہے موسم بارش کا شروع ہونے سے پہلے اپنے کھیت میں ہل چلا کر کھیت کو نرم کرتا ہے تاکہ پھر بارش آ جائے اور پھر اس میں بیج بویا جائے۔ چنانچہ بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، ہل چلا کر اپنے کھیت کو نرم کر رہا تھا۔ جب ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے چلاتے اندر سے کسی دیگچے کی آواز آتی ہے، کسی دیگچے کی آواز آتی ہے۔ تو اپنے بیلوں کو روک دیا اور ہل کو ہٹا دیا، اندر کھود رہا ہے۔ جب اندر کھودا تو ایک سونے کا دیگچا نکلتا ہے، اس میں سے ایک سونے کا دیگچا نکلتا ہے۔ اب یہ کسان سونے کے دیگچے کو لے کر وہ بھاگ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ایسے موقع پر اگر ہم کو اپنے کھیت میں خزانہ اگر مل جائے نا
تو فوراً اس کو وہیں بند کر دیں گے، حل وغیرہ سب گھر کو لے کے آ جائیں گے، پھر رات میں جائیں گے ہم، پھر جا کے کھود کے وہ ہانڈا نکال کے دیگچا نکال کے اپنے گھر کو آ جائیں گے، چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے۔ لیکن وہ خزانہ لے کر بھاگ رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس آدمی کے پاس بھاگ رہا ہے جس سے اس نے کھیت خریدا تھا، جس سے اس نے کھیت خریدا تھا۔ کہا بھائی اس جو ہے سونے کے جو ہے دیگچے کو میں نے تمہارے کھیت میں پایا ہے، میں نے تم سے کھیت خریدا ہے، یہ دیگچا نہیں خریدا، لہذا دیگچا نکلا ہے، یہ تمہارا ہے، تم لے لو۔ واپس کرنے جا رہا ہے، ماشاءاللہ واپس کرنے جا رہا ہے۔ اور وہ کھیت بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں نے کھیت تم کو اگر بیچا ہے تو کھیت بھی بیچا ہے، کھیت میں جو کچھ تھا وہ سب میں نے بیچا ہے، یہ ہانڈا میرا نہیں تمہارا ہے، تم لے کر جاؤ۔ یہ کہتا ہے یہ دیگچا تمہارا ہے اس لیے کہ میں نے صرف کھیت خریدا ہے، دیگچا نہیں خریدا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے کھیت بھی بیچا ہے، دیگچا سب کچھ بیچا ہے، لہذا دیگچا میرا نہیں۔ یہ کہتا تم لو، یہ کہتا تم لو۔ اب دونوں کے دونوں یعنی اختلاف کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو مل کر قاضی کے پاس جانا پڑا، قاضی کے پاس جانا پڑا۔ جب یہ قاضی کے پاس جاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں نے کھیت بیچا، کھیت کا سب چیزیں بیچا، میں نہیں لوں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے صرف کھیت خریدا، دیگچا نہیں خریدا، یہ اس کو لے لو۔ اب قاضی پریشان ہیں، سب سے دنیا میں ایک عجیب جو ہے قصہ یہاں پر آیا، اور عجیب لوگ ہیں یہ۔ ہاں تو سوچا 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 اس قاضی نے، اور پھر فائنل نے کہا کہ اچھا بھائی ایک کام کرو، کیا تمہارے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میری جو ہے میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ اچھا تو ایک کام کرو، تمہارا بیٹا ہے تمہاری بیٹی ہے، ان دونوں کا نکاح کرا دو اور ان دونوں کو یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو، یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ تو یہ بخاری مسلم کے حدیث ان دونوں کی امانت داری کی انتہا کی مثال ہے دوست۔ اگر ہم ہوتے تو تصور ہی نہیں ہوتا، دینے کا بھی تصور نہیں، لینے کا بھی جو ہے چھوڑنے کا بھی تصور نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ ہاں یہ مسئلہ بات آگے تک جاتیش نہیں ہمارے پاس، اگر آ جائے تو کانوں کان کسی خبر بھی نہیں ہوگی، ہڑپ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر امانت داری کی انتہا کی مثال ہے، یہ کہتا ہے تمہارا ہے، یہ کہتا ہے تمہارا ہے۔ ایسے مومن لوگ ہوا کرتے ہیں، اتنے بڑے لوگ مومن لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو امانت دار قرار دیا ہے، اور امانت جنرلی ہم کسی کے پاس پیسے رکھتے ہیں، بھائی یہ پیسے میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، جب تم مجھے دو گے میں جو ہے میں لے لوں گا، یا میں جب مانگوں گا تم دے دینا، یہ ہمارے پاس جنرل امانت ہے۔ کچھ مال رکھ سکتے ہیں، پیسے رکھ سکتے ہیں، بائک رکھ سکتے ہیں، کار رکھ سکتے ہیں، بھائی میں کہیں دور سفر پہ جانے والا ہوں، اب یہ جو ہے میری بائک گھر میں رکھے خراب ہو سکتی، چلو تم ذرا یوز کر لو، یہ بھی امانت ہے۔ کار ہے تم یوز کر لو، یہ بھی امانت ہے۔ جنرل یہی ہمارے پاس امانت کا تصور ہے، ہاں یہ امانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عہدہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی عہدہ مجھے دیا گیا، میں متولی بنا، میں سیکریٹری بنا، میں ناظم بنا، میں جو ہے ٹیچر بنا، میں ہیڈ ماسٹر بنا، میں ذمہ دار بنا، کچھ بھی میں بنا تو وہ عہدہ میرے پاس امانت ہے۔ اس عہدے کا حق ادا کرنا امانت داری ہے، اس عہدے کا حق ادا نہیں کرنا یہ بے ایمانی ہے، امانت میں خیانت ہے۔ جو عہدہ ہم کو مل رہا ہے عہدے کا صحیح استعمال کرنا امانت داری ہے، عہدے کا غلط استعمال کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح ہماری ڈیوٹی بھی ہماری امانت ہے۔ اگر میں کہیں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، کسی آفس میں کام کر رہا ہوں، باس ہو تو بھی کام کروں گا، نہ ہو تو بھی کام کروں گا، کیمرہ لگا ہوا ہو تو بھی کام کروں گا، کیمرہ نہ ہو تو بھی کام کروں گا، تو میں امانت دار ہوں، میں امانت دار ہوں۔ باس دیکھ رہا ہے تو میں کام کر رہا ہوں، باس چلے آتے ہی پھر آرام بیٹھ جا رہا ہوں، تو میں خیانت کرنے والا ہوں۔
کیمرہ لگا ہوا ہے تو میں کام کر رہا ہوں، کیمرہ اگر آف ہے بند ہے تو میں کام چھوڑ دے رہا ہوں، کام نہیں کر رہا ہوں، تو یہ خیانت ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی، چاہے میں گورنمنٹ لیکچرر ہوں، چاہے میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں، چاہے میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں، چاہے میں پرائیویٹ آفس میں کام کرنے والا ہوں، چاہے میں استاذ ہوں، چاہے میں امام ہوں، چاہے میں مؤذن ہوں، چاہے میں کچھ بھی ہوں گا دنیا کے اندر، جو بھی ڈیوٹی مجھے دی گئی ہے نا وہ امانت ہے۔ اگر صحیح ادا کر رہا ہوں تو امانت کا جو ہے صحیح استعمال کر رہا ہوں، اگر صحیح ادا نہیں کر رہا ہوں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح امانت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی باتیں ہمارے پاس کبھی کبھی راز کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ دوست بولتا بھائی ایک بات ہے یاد رکھنا، کسی ان کو بولنا، وہ بولا اور وہ کیا ہے بات ہوا، اب نہیں بولتا بیچارہ، انہیں سمجھتا کہ بات کو محفوظ رکھے گا، بات کو سیف رکھے گا، لیکن یہ جو ہے بات ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان، یعنی ہر جگہ ٹم ٹم کر دیتے ہم لوگ، تو امانت میں خیانت ہے۔ دوسروں کا راز، دوسروں کی باتیں اور دوسروں کی جو ہے راز کی باتیں، یہ سب امانت ہمارے پاس ہیں، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم، 4 دوست مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں 2 دوست جو ہے ایک جو ہے پلان بناتے ہیں کسی کے پاس چوری کرنے کا، کسی کو مارنے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہو رہی ہیں، وہ راز کی بات ہے، مجھے معلوم ہے، تو اس راز کی بات کو چھپا کے نہیں رکھنا، مجھے بولنا ضروری ہے، مجھے اس راز کو جو ہے فاش کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں بولوں گا تو قتل ہو سکتا، نہیں بولوں گا تو چوری ہو سکتی، نہیں بولوں گا تو نقصان ہو سکتا، لہذا جہاں نقصان ہو سکتا ہمارے راز کو چھپانے کی وجہ سے، تو اس راز کو فاش کرنا پڑے گا۔ اگر نقصان نہیں ہے پھر اس راز کو چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ راز بھی امانت کے طور پر ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی باتیں بھی راز کی باتیں ہوا کرتی ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، ان باتوں کو کمرے کے حد تک ہی رکھنا پڑے گا، کمرے کے باہر باتیں نہیں آ سکتی، کمرے کے باہر باتوں کو نہیں لایا جا سکتا، ان کو وہیں پر رکھنا پڑے گا۔ اور پھر امانت یہ بھی ہے، اللہ نے جو ہم پر فرائض کیے ہیں نا، یہ فرائض بھی امانت ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کیا، اگر نمازوں کو برابر ادا کر رہا ہوں تو میں امانت دار ہوں، اگر میں یہ فرائض کو انجام نہیں دے رہا ہوں میں خیانت کرنے والا ہوں۔ روزے فرض کیے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں تو میں امانت دار ہوں، روزے نہیں رکھتا ہوں تو میں خیانت کرنے والا ہوں۔ زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں امانت دار ہوں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں تو میں خیانت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے سارے احکامات امانت کے طور پر ہوا کرتے ہیں، اگر ان احکامات کو بجا لاتا ہوں تو میں امانت دار ہوں، اور اگر بجا نہیں لاتا ہوں تو میں خیانت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے مومن کی شان بتائی کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مسلسل نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پابندی بھی کرتے ہیں اور دل لگا کر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ مومن کی شان ہے۔ ایسے مومنوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور جنت کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ اللہ جنت کے وارث ہیں کہہ رہا ہے، یعنی اگر میں اپنے باپ کے مال کا وارث بنتا ہوں تو میری محنت کی وجہ سے نہیں بن رہا ہوں، باپ چھوڑا مال اس لیے میں وارث بن رہا ہوں نا، میری محنت، میری دوڑ دھوپ، میری جو ہے پسینہ بہانا اس لیے وارث بن رہا ہوں کیا؟ نہیں، محنت باپ کی تھی، مال باپ کا تھا، میں بس وارث بنا، میں کچھ بھی محنت نہیں کرا پھر بھی وارث بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مومن بندے بھی جنت کے وارث ہیں۔ مومن بندے جنت کے وارث ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارے عمل کی وجہ سے حقدار نہیں بن رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ تم اس کے حقدار بن رہے ہیں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھے اس لیے حقدار بن گئے؟ نہیں۔ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ کے حقدار بن گئے؟ نہیں۔ ہم زندگی بھر نیک کام کرتے کہ حقدار بن گئے؟ نہیں۔ ہم زندگی بھر نیک 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 بن کے رہیں تب بھی
بھی جنت کے حقیر سی نعمت کے برابر بھی حقدار نہیں بن سکتے. اللہ نے جو آنکھ دے رکھی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے جو انگلی دے رکھی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارے عمل کے بلبوتے پر جنت کے حقدار نہیں، ہم وارث ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم کو دے رہا ہے. وراثت میں محنت کی وجہ سے نہیں بنتا ہے، وہ باپ کا احسان ہے، باپ کی محنت ہے، باپ کا جو ہے وہ چھوڑا ہوا مال ہے وہ بن رہا ہے. تو جنت بھی ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اس لیے ہم کو جنت مل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تخلیق انسانی کی مراحل بیان فرماتا ہے. دیکھو انسان کتنا حقیر ہے، یہ مٹی تھا پہلے، اور مٹی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پھر وہ کچھ اناج کی شکل اختیار کر گیا، پھر اناج کو کسی انسان نے کھایا اور اس سے جو ہے پھر مادہ منویہ بنی، پھر وہ مادر رحم میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ذرا سا جو ہے لوتھڑا بنتا ہے، پھر ذرا گوشت کی شکل میں آتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس پر جو ہے گوشت آتا ہے، پھر چمڑا آتا ہے، پھر انسان جو ہے دنیا کے اندر آتا ہے، پھر دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے. یہ انسان بڑا دوسروں کو محتاج ہوتا ہے. دنیا کے ہر جانور کے بچے بس چند گھنٹوں میں چند دنوں میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ ایسا ہے 2 سال تک مسلسل ماں کا محتاج ہوتا ہے، 5 سال تک مسلسل ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، 15 سال تک بھی ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، شادی تک بھی ہم ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں. دوست اتنا زیادہ ایک انسان محتاج ہوا کرتا ہے، اتنا بڑا محتاج ہونے کے باوجود بھی غرور میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے. کتنا بھی طاقتور بن جائے دوست، کتنے بھی پہلوان بنو، کتنے بھی طاقتور بنو، ایک معمولی جراثیم سے تم بیڈ پر آ سکتے ہو. ایک چھوٹا سا بیکٹیریا تم کو زمین پر جو ہے لٹا سکتا ہے. اتنا بڑا طاقتور 1 کوئنٹل 1.5 کوئنٹل 2 کوئنٹل کا انسان بھی ایک چھوٹے سے بیکٹیریا کی وجہ سے وہ بیڈ پر آ جاتا ہے، پھر اٹھنے کے لائق نہیں بن سکتا ہے. ان سین بیکٹیریا سے بھی انسان جو ہے وہ لیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ پیدا فرماتا ہے. جب حمل شروع ہو جاتا ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر حمل نہ ہو پھر مرے دم تک اس کے سینے میں دودھ نہیں بنتا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہاں یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو اس کے ایک نالی سے اللہ اس کے پیٹ میں غذا پہنچاتا رہتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے پھر 2 راستوں سے اس کو غذا پہنچاتا ہے. پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے نا، اب یہ دودھ بھی پیتے رہتا ہے، سیرلک بھی کھاتے رہتا ہے، پھر ذرا بڑے ہو تو کھانا بھی کھا رہا ہے، اور ذرا بڑا ہو تو گوشت بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر بڑا ہو تو مٹھائی بھی کھانا شروع کرتا ہے. اب یہ راستے اللہ اس کو کھول دیتا ہے. پیٹ میں تھا ایک راستے سے اناج پہنچا جا رہا تھا، دنیا میں آیا 2 راستوں سے اس کو جو ہے پہنچا جا رہا تھا. جیسے بڑا ہوتے جاتا ہے اب اس کے کھانے کے راستے اللہ کھول دے. ہزاروں طریقے کے انسان غذا کھاتے جا رہا ہے. صرف انسان ہی کھاتا ہے اور کوئی جانور نہیں کھاتا. دوست بکری زندگی بھر چارہ ہی کھاتی رہتی بیچاری، کبھی اچار لگا کر چارہ نہیں کھاتی بیچارے. ہاں کبھی ذرا گوشت تلا ہوا گوشت لگا کے چارہ نہیں کھاتی ہے، کبھی 65 نہیں مانگتی ہے بکری. ہاں کبھی بریانی نہیں مانگتی ہے بیچاری، کبھی کدو کی کھیر نہیں مانگتی ہے بیچاری، کبھی ڈبل کا میٹھا نہیں مانگتی بیچاری. اللہ نے عمر بھر چارہ ہی رکھا، وہ شیر کو صرف گوشت ہی رکھا، وہ بھی گوشت بلا پکا ہوا، وہ بھی گوشت بلا مرچ کے، وہ بھی گوشت جو ہے بس ایسے ہی وہ کھاتے رہتا ہے. ہر جانور کو ایک ہی ٹائپ کی غذا مرے دم تک اللہ دیتا ہے. انسان ہے وہ پیدا ہوتے ہی ہم ماں کا دودھ کا ٹیسٹ الگ، ڈبے کا دودھ کا ٹیسٹ الگ، پھر جو سیرلاک کا ٹیسٹ الگ، پھر جو ہے گلتی بنا کے مت کے لڈواں بنا کے امی کھلاتے رہتے بیچارے، اس کو نہیں کھاتا.
खिड़की में ठहर के वो देखो बेटा मुर्गी देखो, बकरी देखो, वो देखो, मुंह में ठोंसते रहते, ये खाते जाता, छत पे बैठ के भी खाते रहता, अलग 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 तरीके के जो है ग़िज़ा खाना शुरू कर देता है। ये इंसान है। और अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फिर तौहीद का तज़किरा फरमाता है कि देखो ये बारिश अल्लाह बरसाने वाला है, गल्ला अल्लाह पैदा करने वाला है। कौन पैदा करता है गल्ला? कौन पैदा करता है अनाज? अल्लाह पैदा करता है। पानी एक है, फ्रूट्स हज़ारों किस्म के हैं। पानी एक है, अनाज हज़ारों किस्म के हैं। पानी एक है, मज़ा सबका अलग अलग है। पानी एक है, रंग सबका अलग अलग है। पानी एक है, कीमत सबकी अलग अलग। कोई किसी कीमत किसी से मिलते जुलते नहीं, सबकी कीमत अलग 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 है। रंग अलग, मज़ा अलग, रूप अलग, जगह अलग, सब अलग। ये एक पानी से अल्लाह ताला जो है अपने कमाल को जो है बता रहा है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती का तज़किरा फरमा रहा है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, यानी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। सहरा है, कोई समंदर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बारिश नहीं, कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हाय नूह ये तुम्हारी कश्ती, क्या बैल खींचेंगे तुम्हारी कश्ती को? क्या जो है सहरा में चलेगी तुम्हारी कश्ती? मजाक उड़ा रहे हैं। कहा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन एक दिन आने वाला है जिसमें हम तुम पर मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आता है पानी की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में। जिस पानी के बारे में अल्लाह ने कहा हम हर चीज को पानी से जिंदा रखे हुए हैं और उसी पानी को मौत का जरिया बना देता है। वही पानी जिसके न मिलने पर इंसान जो है वो कुछ भी करना तैयार हो जाता है, और वही पानी इंसान को जान लेने तैयार हो जाता है। यहाँ के लोग सभी जानते हैं कि सैलाब कैसे होता है। हाँ, उस वक्त जान बचाना कैसे लगता है। अपने ज़ेवरात को निकाल निकाल कर कश्तियों को देने वाले भी हैं, आपके आसपास में ही हैं, जो अपने घर को जो है फर्स्ट फ्लोर पानी में आया, सेकंड फ्लोर पानी में आया, वो अपने सामान को लेकर छत पे खड़े हुए हैं। हाँ, दूध के लिए तरस रहे थे, थोड़ा पानी पीने के लिए तरस रहे थे, हालात सबको देख चुके हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इतनी बड़ी मुसीबत लाई लेकिन फिर भी हमको अपने कदमों पे ठहरा किया। माशाअल्लाह, जो मुसीबत यहाँ आई थी अगर किसी और जगह आती ना तो वो पूरे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीटते फिरते थे। लेकिन माशाअल्लाह कितना बड़ा दिल दिया है कि लोगों को कि शहर के बाहर किसी को खबर नहीं हुई कि भाई हम परेशान हैं। परेशान थे लेकिन फिर भी अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई और खड़े हो गए। किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत अल्लाह ने नहीं लाया। ये अल्लाह का एहसान है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती का तज़किरा फरमा रहा है। और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर हर नबी की मुखालफत की गई, हर नबी के खिलाफ बोला गया, और जिन जिन नबियों के खिलाफ बोलने वाले थे उन तमाम लोगों का जायज़ा लिया गया तो उन तमाम में 3 सिफतें मुश्तरक थीं। दोस्त, जितने अंबिया कराम आए और हर नबी को झुटलाने वालों में 3 सिफतें आम थी, मुश्तरक थी। पहली सिफत, जो लोग अंबिया कराम को झुटलाया करते थे वो सारे के सारे माल वाले हुआ करते थे, वो सारे के सारे मालदार हुआ करते थे। मालदारों ने, हर दौर के मालदारों ने ही अंबिया कराम की मुखालफत की। क्यों? इसलिए कि नबी की बात मानेंगे ना तो ये माल का ऐश और माल की ऐश और इशरत से हाथ धोना पड़ता है। ये माल से जैसे हम ऐश और इशरत करना चाहते हैं उसमें रुकावट महसूस करते हैं। लिहाजा हर नबी को झुटलाने वालों में पहली चीज मुश्तरक जो थी वो मालदार लोग हुआ करते थे। दूसरी सिफत, वो अकल से काम लेना चाहते थे, अपनी अकल से समझना चाहते थे। अगर उनकी अकल में समझ में आई तो कबूल करना चाहते थे, अगर अकल में समझ में नहीं आए तो कबूल नहीं किया करते थे। तो हमने इससे पहले कहा था इस्लाम की हर चीज़ अकल में समझ में आना ज़रूरी नहीं, हकीकत हुआ करती है लेकिन हमारी समझ
اس جو ہے اعلیٰ پیمانے کی نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ سکے. لہذا دوسری صفت عقل سمجھنا چاہتے تھے، اور تیسری صفت عیش و عشرت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آرام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آرام کو چھوڑ کر بات تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ہر نبی کے دور کے جو ہے مخالفین کی جو اندر پائے جانے والی صفتیں ہیں دوستو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر پھر جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے، ایمان رکھنے والے، شرک سے دور رہنے والے کہا. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلاتا ہے اور وہ جاتے ہیں پہاڑ پر. ہاں، پہاڑ پر جا کر واپس آئے تک وہاں پر ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ سامری کو بنا جو ہے سامری نے وہاں پر بچڑا بنا دیا اور بچڑا بنا کر جو ہے پوجا شروع کر دی. ہارون کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام آ کر ڈانٹتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ وہاں پر کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے چل کر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کا عمل وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کو بیان فرما رہا ہے. سورہ نور یہ 24واں سورہ ہے، اور اس سورت دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں نازل کی گئی سورت ہے. یہ صورت میں پورے کے پورے احکامات عورتوں کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. مفسرین کا کہنا ہے اگر آپ عورتوں کو کوئی صورت پڑھانا چاہتے ہیں تو سورہ نور ان کو پڑھاؤ، اس لیے کہ عورتوں کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں. اگر مردوں کو کچھ پڑھانا چاہتے ہو، مردوں کو ان کے احکامات سے واقف کرانا چاہتے ہو، ان کو سورہ مائدہ کی تعلیم دیتے رہنا. مردوں کے لیے سورہ مائدہ، عورتوں کے لیے سورہ نور، اس طرح کی بات کہی گئی. اور پھر یہاں پر یعنی بدکاری کرنے والوں کی سزا بتائی گئی ہے سورہ نور کے اندر کہ اگر جو ہے شادی شدہ ہے تو ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا. اگر جو ہے شادی شدہ نہیں ہیں اور زنا کرتے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. ان کی جو ہے احکامات بیان کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے بڑھتے آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المصطلق سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا اور جو ہے صبح سویرے قافلہ جو ہے پھر نکل پڑتا ہے. اما عائشہ چھوٹ جاتی ہے اور آ رہے تھے، پھر ہار گم گیا، پھر چلے گئے، پھر آئے تھے، قافلہ نکل چکا تھا. پھر آئے تھے تو صحابی واپس لوٹ کر کچھ چکر نے آئے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بس اونٹنی کو آگے بڑھا دیا، اونٹنی پر بیٹھ گئیں، سیدھا مدینے آ گئے. اور مدینے میں داخل ہوتے ہوئے منافقین کی نظر پڑی تو افواہ پھیلا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل نہیں فرمائی، پریشان ہیں. اسی میں رمضان بھی آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. ادھر پوچھا اور آخرکار اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے وحی نازل فرماتا ہے، ان کی برات کے سلسلے میں وحی نازل کرتا ہے. اب جب وحی نازل کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اما عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہا عائشہ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہاری برات کے بارے میں اللہ نے قرآن آیت نازل فرمایا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ پہلے نبی کا شکریہ ادا کروں، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر محمد کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے میری برات کا حکم نازل فرمایا. میرے شوہر مجھ پر ڈاؤٹ کر رہے تھے،
مجھ پر شک کر رہے تھے، میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ اللہ نے مجھے بری قرار دیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو گویا وہ بھی ایک ناراضگی کا ایک طریقہ تھا، ناراضی کا انداز تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیسے گمان کیا کہ میں ایسے کام کر سکتی ہوں؟ آپ کے دل میں کیسے آیا کہ میں غلط کام کر سکتی ہوں؟ آپ کو مطمئن رہنا چاہیے تھا، آپ کو میری برات کا پورا یقین رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب آپ کو مجھ پر ڈاؤٹ تھا، آپ پریشان نظر آ رہے تھے، اس کا مطلب آپ کا مجھ پر شک تھا۔ کیسے آپ نے مجھ پر شک کیا؟ کیسے آپ نے مجھ پر ڈاؤٹ کیا؟ اس انداز سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے یعنی اجازت کے احکامات بیان فرما رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازے کے باہر کھڑے ہوں، 3 مرتبہ سلام کریں یا بیل ماریں، اگر اندر سے پرمیشن آتی ہے پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں، اگر کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، ہٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، اس لیے کہ دروازہ کھل جائے، نظر اندر پڑتی ہے، عورتیں اندر ہو سکتی ہیں۔ دروازے کنارے اللہ کے رسول نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اگر پرمیشن ملے تو آپ جائیں، اگر پرمیشن نہیں ملتی ہے تو واپس لوٹ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ آج کل ہم لوگ جو ہے فون کال کر کے پرمیشن لیتے ہیں، لینا چاہیے۔ ملاقات کرنے جانا چاہ رہے ہیں تو پہلے کال کر کے بتانا بھئی ہم آنا چاہ رہے ہیں، فلاں ٹائم پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، پہلے پرمیشن لو۔ اگر پرمیشن نہیں لیے دھڑالے سے چلے گئے، بیچارہ کون سے کام میں رہتا، کون سی مصروفیت نہ، کس حالت میں رہتا، کون سے کپڑے میں رہتا، اور دیوان خانہ کیسے رہتا، بیٹھنے کی جگہ کیسی رہتی، شرمندگی محسوس کرتا ہے بندہ۔ اگر اچانک مہمان آ گئے اور لباس صحیح نہیں ہے، دیوان خانہ صحیح نہیں ہے اور بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے نا دوست۔ اس لیے ایڈوانس میں کال کر کے جانا چاہیے۔ اگر کچھ بھی حالت ایسی ویسی ہو تو اپنے گھر کو جہاں سامان ہے وہاں رکھ لے اور ایک اچھے ڈھنگ سے جو ہے ہمارا استقبال کر سکے۔ تو آج کے دور میں ہمیں کال کر کے جانا چاہیے۔ یہ تو باہر کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا، اندر کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا۔ اگر تمہارے بچے ہیں تو وہ بھی تمہارے کمروں میں اندر آنے سے پہلے وہ پرمیشن لینا ہوگا۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی تمہارے کمرے میں آتے ہیں تو ان کو بھی پرمیشن لینا پڑے گا۔ وہ کب پرمیشن لیں گے؟ 3 ٹائم میں وہ پرمیشن لے کر اندر آئیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد آدمی جنرلی آرام کرتے رہتا ہے، بے ستری کا اندیشہ رہتا ہے، ایسے موقع پر گھر کے بچے بھی آتے ہیں، غلام بھی آتے ہیں، ان کو کھٹکا مار کے آنا پڑے گا۔ فجر کے وقت اگر ہمارے بچے ہمارے کمرے میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی کھٹکا مار کے اندر آنا پڑے گا۔ ظہر کے بعد قیلولہ کا ٹائم ہوا کرتا ہے، آرام کا وقت ہوا کرتا ہے، تب بھی اگر بچے ہمارے کمرے میں آنا چاہتے ہیں ان کو کھٹکا مار کے اندر آنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ اور پھر پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر جو ہے نکاح کی ترغیب دلاتا ہے۔ آج نکاح تو سب کرنا چاہتے ہیں، سب کرانا چاہتے ہیں، لیکن حالات موافق نہیں ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم رشتوں کو نکار دیتے ہیں، رشتوں کو ہم لتھاڑ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے، اگر اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، اس کے دین سے مطمئن ہو تو اس کا نکاح کرا دو۔ اگر تمہارے پاس لڑکی کا رشتہ آتا ہے، اس کے دین سے مطمئن ہو، اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، اس کا نکاح کرا دو۔ وَإِلَّا، اگر تمہارے سامنے دیندار نکاح آیا، اخلاق والا نکاح آیا، لیکن تم نے دین کو نہیں دیکھا، اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کے مال کو دیکھا، اس کے گھر کو دیکھا، اس کی پراپرٹی کو دیکھا،
اس کے جاب کو دیکھا، اس کے خاندان کو دیکھا، اس کے جو ہے بینک بیلنس کو دیکھا، اس کے ذاتی گھر یا کرائے کے گھر کے بارے میں سوچا، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر اس کو دیکھتے رہو گے نا تو پھر معاشرے میں فساد مچ جائے گا، معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لوگ چار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی مال کو دیکھتا ہے، کوئی جمال کو دیکھتا ہے، کوئی خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی دینداری کو دیکھتا ہے۔ تم لوگ دینداری کا خیال کرو، اگر دیندار لڑکی کو لے کر آتے ہو، دیندار لڑکے کو لے کر آتے ہو، پھر تم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہو، خوشیوں بھری زندگی جو ہے گزار سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نعمت ہے۔ یہ جاب یہ نعمت ہے، یہ کاروبار یہ نعمت ہے، عہدہ یہ نعمت ہے، یہ طاقت یہ نعمت ہے، یہ مال یہ نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ان تمام کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے نیک عورت ہے۔ سب ہے گھر میں، بڑا بنگلہ ہے، کار دو چار گھر کے سامنے کار کھڑی ہوئی ہیں، اور کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، 4-5 دکان بھی ہیں، سب کچھ گھر میں ہے، لیکن گھر والی کھٹ پٹ کرنے والی ہے، سمجھو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، نہ اندر کا رہا نہ باہر کا رہا۔ آدمی ساری دنیا سے لڑ کر مسکراتا ہوا گھر کو آ سکتا ہے، گھر میں لڑ کر مسکراتا باہر نہیں جا سکتا ہے، ساری دنیا سے جیت کر آ سکتا ہے، سب دنیا سے لڑ کے وہ سکون سے آ سکتا ہے، گھر میں لڑ کر سکون سے باہر نہیں جا سکتا دوست، گھر میں لڑ کر سکون سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ نکاح ایک ایسا کھیل ہے، دنیا کے ہر کھیل میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، یہ جیتتا ہے یہ ہارتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن نکاح بھی ایک ایسا کھیل ہے جس میں 2 کھلاڑی ہیں، جیتیں تو دونوں بھی جیتتے ہیں، ہاریں تو دونوں بھی ہارتے ہیں، جیتیں تو دونوں بھی جیتتے ہیں، ہارے تو دونوں بھی ہارتے ہیں۔ کیا عجیب کھیلا، ایک عجیب جو ہے کھیل ہے۔ یہ نکاح ایک نوٹ کی طرح ہے، یہ نوٹ جب تک جڑا ہوا رہے گا مارکیٹ میں چلتا رہے گا، نوٹ کو پھاڑ دیا جائے مارکیٹ میں نہیں چل سکتا ہے۔ عجیب ہے یہ زندگی، عجیب ہے دوست۔ لہذا یہ نکاح کھلواڑ نہیں، نکاح کھلواڑ نہیں، نکاح سے پہلے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا پڑے گا۔ آج ہماری مائیں کیا سوچتی ہیں؟ میرا لڑکا MBA کرا، B.Ed کرا، D.Ed کرا، MBBS کرا، MD کرا، وہ کرا، حیدرآباد میں پڑھا، وہاں پڑھا، یہاں پڑھا، اپنی بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہی ہیں۔ کیسی؟ میری بہو صوم و صلات کی پابند ہونا، میری بہو جو ہے پکوان میں ماہر ہونا، میری بہو اچھی جو ہے ڈگری والی ہونا، میری بہو بات ماننے والی ہونا، میری بہو عزت کرنے والی ہونا، میری بہو گھر کو لے کر چلنے والی ہونا، میری بہو سلام کرنے والی ہونا، میری بہو اطاعت گزار ہونا۔ آج کی ہماری ماں ساری کوالٹیز آنے والی لڑکی میں تلاش کرنا چاہتی ہے، جو کوالٹیز جو صفتیں ہم اپنے آنے والی بہو میں تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ صفتیں اپنے بیٹے میں پیدا نہیں کرنا چاہتے دوست، اپنے بیٹے میں وہ صفتیں پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لڑکی آنے والی صوم و صلات کی پابند ہو، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو صوم و صلات کا پابند بنایا؟ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی لڑکی گھر لے کر چلنے والی ہو، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو گھر لے کر چلنے والا بنایا؟ آنے والی لڑکی عزت کرنے والی ہو، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو عزت کرنا سکھایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہم لوگ، صرف دوسروں سے امید رکھتے ہیں وہ اچھے رہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کا ایک المناک باب ہے دوست، جہاں لڑکوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، وہیں پر میں بار بار کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے دوست، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے،
اپنی بیٹی کو سکھاؤ شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں۔ کیوں؟ اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹا جب تک تم ہمارے پاس رہتی ہو نا، تم صبح اٹھو تو بھی محبت، نہ اٹھو تو بھی محبت، کام کرو تو بھی محبت، نہ کرو تو بھی محبت، ناشتہ بناؤ تو بھی محبت، نہ بناؤ تو بھی محبت، جھاڑو دو تو بھی محبت، نہ بناؤ تو بھی محبت، کپڑے دھو تو بھی محبت، نہ دھو تو بھی محبت۔ ہر ہمیشہ تم کو محبت ملتی رہے گی، یہ محبت وراثت کی محبت ہے۔ لیکن کل تم نکاح کر کے شوہر کے پاس جاؤ گی نا، وہاں پر یہ مفت کی محبت ملنے والی نہیں، یہ وہاں وراثت کی محبت ملنے والی نہیں، وہاں پر اخلاق سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، حسن سلوک سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، وہاں پر خدمت سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، وہاں پر اپنے ادب سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، محبت دے کر محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ یاد رکھنا ہم اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں سکھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیتے ہیں، کوئی ڈگری بیٹی کی زندگی کو کامیاب بنانے کی ضامن نہیں دوست۔ طلاق جتنے بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہر طلاق کو اٹھا کر سٹڈی کرو، کوئی بھی طلاق آج تک ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کوئی خلا ڈگری نہ ہونے سے نہیں ہوئی، کوئی طلاق تعلیم نہ ہونے سے نہیں ہوئی، بلکہ ہر طلاق، ہر خلا، ہر جھگڑا، ہر فساد اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، صبر کے نہ ہونے سے طلاق ہوتا ہے، ہمدردی نہ ہونے سے طلاق ہوتے ہیں، اور کیریکٹر نہ ہونے سے طلاق ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ہماری تربیت سے ہے۔ ہم پیسے خرچ کر کے ڈگریاں دلاتے ہیں، کوئی ڈگری آج جو ہے سکون کی زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، اخلاق ہیں جو سکون کی زندگی عطا کر سکتے ہیں، حسن سلوک ہے سکون کی زندگی دینے کے جو ہے ضامن بن سکتے ہیں۔ سکھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، اور آج بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنی بچوں کو بھی سکھاؤ، دونوں کو بھی سکھانا ضروری ہے۔ نہیں آج اگر ٹائم نہیں نکالو گے، آج آپ ایک ایک ورڈ یاد رکھو دوست، اٹینشن میں رہو آپ لوگ، ایک ایک لفظ یاد رکھنا آپ لوگ۔ آج اگر آپ ٹائم نہیں نکالو گے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، کل بڑھاپے میں ٹائم نکالنا پڑے گا آپ کو، جب بوڑھے ہو کے اپنے گھر کے دالان میں چھوٹے سے تخت پر، چھوٹے سے کھاٹ پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، نہ جلدی اٹھنا آتا ہے، نہ جلدی بیٹھنا آتا ہے۔ اس بڑھاپے میں بیٹی کی طرف سے کال آتا ہے، ابو میرا شوہر ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ہماری جو ہے نند ایسا کر رہی، ایسا کر رہی، ایسا کر رہی، ایسا کر رہی، ہماری ساس ایسے کر رہی، ایسے کر رہی، ایسے۔ اب آپ کو دوڑتے 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 داماد کے گھر کو جانا پڑتا ہے بڑھاپے میں۔ اگر آپ نے بچپن میں تربیت دی ہوتی، اپنی جوانی میں تربیت دی ہوتی، تو وہ جب بھی مسئلے آتے نا وہ خود حل کر لیتی، خود سالو کرتی، آپ کو کال کر کے پریشان نہیں کرتی، اور آپ کو بڑھاپے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج اگر ٹائم نکالو گے بڑھاپے میں سکون سے اپنے گھر میں رہو گے، اگر آج ٹائم نہیں نکالو گے، آرام کرو گے، بڑھاپے میں ٹائم نکالنا پڑے گا، داماد کے گھر کے چکر کاٹنا پڑے گا، داماد جس مسجد نماز پڑھتا ہے وہاں کی کمیٹی کو شیئر کرنا پڑے گا، اس کے دوستوں کو بیچ میں لانا پڑے گا، کسی متولی کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ دوست بڑھاپے میں شرمندگی کی بات ہوتی ہے، لہذا ابھی سے تربیت دو، ابھی سے اپنے بچوں کو بچا لو، نہیں نکالو گے انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ ہر آنے والا ٹائم بے صبری کا ٹائم ہے، ہر آنے والا دن بے صبرا ہونے والا ہے، لہذا بچوں کو صبر سکھاؤ، تحمل سکھاؤ، برداشت کرنا سکھاؤ، عزت کرنا سکھاؤ، دوسروں کو محبت دینا سکھاؤ۔ آج ہم صرف محبت لینا چاہتے ہیں، محبت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ بڑے ہو چھوٹے ہو میرے سامنے دونوں برابر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری اماں صحیح، ہماری اماں جو بولے وہی صحیح، نہیں، ہماری اماں کی غلطیاں ہیں، رہتی ہیں۔ ہماری اماں کیا سمجھتی، ہم اپنی زندگی میں کتنے تکلیفاں اٹھائے، اب تم بھی اٹھانا۔ واو، انہوں جو تکلیف اٹھائے ویسی تکلیف اب آنے والی جنریشن بھی اٹھانا کیا ضروری ہے؟ نہیں نا دوست،
تمہارا زمانہ الگ تھا، آپ کا زمانہ الگ ہے. سمجھا؟ تم جیسے ہم اپنے ساس سے دب کے رہتے تھے، ہم سسرے سے دب کے رہتے تھے، ہم شوہر سے دب کے رہتے، تم بھی دب کے رہو. ہاں تو مطلب یہاں ماں ہماری چاہتی ہے کہ ہم جیسے رہتے تھے تم بھی ویسے رہو. نہیں ماں، جیسے تم اپنی بیٹی کی عزت کرتی ہو نا، اپنی بہو کی بھی عزت کرنا سیکھو. تمہاری بیٹی غلطی کرتی ہے، محبت سے سمجھاتی ہو. بہو بھی غلطی کرے نا، محبت سے سمجھاؤ. جب تم سمجھاتی ہو نا، تمہارا لہجہ بتاتا، تمہارا چہرہ بتاتا، تمہاری آواز بتاتی، تمہاری آنکھیں بتاتی کہ تم نفرت سے سمجھا رہی ہو یا محبت سے سمجھا رہی ہو. تم اپنائیت میں سمجھا رہی ہو یا غیر سمجھ کے سمجھا رہی ہو، سمجھ میں آ جاتا ہے دوست. ہماری ماؤں کی بھی غلطیاں ہیں. سمجھا آپ؟ وہ چاہو بس میں حکمرانی میری چلنا، وہ گھر سے فون آیا تو بھی مجھے پوچھ کے ریسیو کرنا. اماں کا کال آیا تو مجھے پوچھ کے ریسیو کرنا، سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. اندر کمرے میں گئے تو پھر کیا باتیں کرتے کہ اماں کیا سکھاتی کی، بھائیاں کیا سکھاتے ہیں کس کے. اب اندر سے پھر اندر دھک 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 بولتے رہتا ہمارے اماں کا. سمجھے آپ؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری بیٹی آتی ہے خوش، لیکن میری بہو اپنی ماں کے پاس جاتی ہے نا، چہرہ موٹا ہوتا ہے ہماری اماں کا. جب دیکھو جاتی، جب دیکھو جاتی، جب دیکھو جاتی. اچھا تمہاری بیٹی جب دیکھو آتی تب جو ہے برا نہیں لگتا، اچھا دکھتا نا. اپنی بیٹی آئے تو خوش ہو جاتے ہیں، اب وہ دوسروں کی بیٹی گئے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہے دوست، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں بدلو گے پرابلم. طلاق خلا، طلاق خلا، طلاق خلا. اور یاد رکھنا، آج جو ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں نا، تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اس کو ایم ڈی بنا رہے ہیں، مول صاحب ایم بی بی ایس بنا رہے ہیں تاکہ وہ خود کفیل بن کے رہے، اپنے پیروں پہ ٹھہر کے رہے، اپنے بل بوتے پہ جینے والی بنے. کل کچھ بھی ہوا تو انہیں خود کفیل بن کر. اچھا پہلے آپ کے مائنڈ میں ہے کچھ بھی ہوا تو انہوں اپنے پیر پہ ٹھہر کے رہنا. تو جو اس مقصد سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہوا تو اپنے پیر پہ ٹھہر کر رہنا، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی 1 2 کر کے کٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ گھمنڈ ہوتا ہے میں جی سکتی ہوں، میں جاب کر سکتی ہوں، میں پیٹ پال لے سکتی ہوں، میں کما سکتی ہوں، تمہاری ضرورت نہیں. آج کی ڈگری طلاق دینے کے لیے راستے آسان کر رہی. کیوں؟ ڈگری دلاتے وقت ہی مقصد تھا کچھ بھی ہوا کہ اپنے پیر پہ ٹھہرنا. اچھا تو ڈگری سے پہلے ہم مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، ذرا بھی کچھ ہوا نا تم سیٹ ہو سکتے ہو. غلط طریقہ ہے دوستو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و الگ طریقے سے کرتا ہے، اور ہم کو بھی جو ہے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے پھر القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو ہمارے موافق میں ہوگا یا ہمارے مخالف میں ہوگا، ہمارا ساتھ دے گا یا ہمارے خلاف بولے گا. اللہ کے رسول بھی جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، خود قرآن بھی جو ہے گواہی دے گا. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں کہا یہ سارے انبیاء بشر ہوا کرتے ہیں، یہ سارے انبیاء انسان ہوا کرتے ہیں. یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے سارے کام کرتے رہتے ہیں جو ہے انسان کرتے رہتا ہے. تو اس طرح یہ جو ہے سورہ نور ختم ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.